تو ہی اللہ نے یہاں آدم علیہ السلام کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اچھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، کہاں بھیج دیا اللہ نے؟ زمین پہ اللہ نے بھیج دیا. اب زمین پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو اگر آپ دیکھیں گے تفسیر کتابوں وغیرہ میں، کہاں بھیجا اللہ نے؟ زمین پہ اللہ نے اتارا ہے. آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ایک جو قول ہے آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، یعنی کہ ہندوستان کی سرزمین میں. حوا علیہ السلام جدہ میں اترے، جیسے جدہ جو ہے نا وہاں کی زمین میں جو ہے نا حوا علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا. ایک اور جو قول ہے جو مفسرین کے بعد جو مشہور ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفا پہاڑ کے پاس اتارا اس جگہ میں، حوا علیہ السلام کو اللہ نے اس کے پاس کہاں مروہ پہاڑ کے پاس اللہ نے اتارا. یہ دوسرا قول ہے. لیکن صحیح بات کہاں اتارا اللہ نے، کس زمین پہ اتارا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس زمین پہ اتارا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اچھا، جب عالم صاحب اس دنیا میں آئے تو اس وقت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے. جو گناہ ہو گئی اس کی شرم کی وجہ سے آدم علیہ السلام اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. آج ہم لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھے، شرم کی وجہ سے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ النجم توبہ، گناہ پر شرمندگی ہونا یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اس وجہ سے شرم کی وجہ سے آدم علیہ السلام آسمان کو نہیں دیکھتے. اچھا، یہاں ایک جو بات، جیسا کہ ترمذی الحکیم کی کتاب نوادر، اس میں ذکر کرتی کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں دو چیزیں تھیں بس. ایک الحوت مچھی تھا، دوسرا النسر ایک پرندہ تھا بس. حوت اور نسر بس ایک پرندہ تھا اور ایک جو ہے نا مچھی تھا بس. جس وقت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے صرف دو چیزیں تھیں بس. جیسا کہ بعض وہی کتاب میں ذکر ہے، اللہ عالم. یہ نسر جو پرندہ ہے حوت کے پاس جا کے مچھی سے کہتا ہے، دیکھیے کہ ایک انسان ہے جو زمین پہ چلتا ہے. تو وہ آپس میں بات کرتی ہیں، پرندہ بھی یہ مچھی، دیکھیں یہ تو جو ہے نا اب پوری زمین میں جو ہے نا بڑھیں گے لوگ، اور بھی زیادہ آئیں گے. اس طرح یعنی کہ آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے نا اور بڑھے گی. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام جو ہے نا اس زمین پہ آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملاتے ہیں، وہاں سے اولاد پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے نا آگے بڑھتی ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل پیدا ہوتے ہیں. حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل پیدا ہوئے. تو آدم علیہ السلام، ان کا جو قصہ جو نا مشہور ہے قرآن میں. حابیل جو نا کھیتی باڑی کرتے تھے، قابیل ان کے پاس بکریاں تھیں بہت زیادہ. اب یہ قربانی کا وقت آ گیا. حابیل نے اللہ کے لیے قربانی دیتی، کیا دیتی ہیں؟ ان کے بعد جو سب، جیسے کہ کھیتی باڑی میں جو سب سے جو نا گھٹیا جو ہوتا ہے، سب سے خراب جو پھل ہوتا ہے، فروٹس ہوتا ہے، وہ حابیل جو ہے نا اللہ کی قربانی کے لیے دیتے ہیں. اللہ کی قربانی کے لیے دیتے ہیں. حابیل جو ہے نا سب سے بری چیز کھیتی باڑی میں وہ اللہ کی قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ قابیل نہیں، قابیل نہیں ہے، قابیل جنہوں نے قتل کیا ہے. میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں، قابیل یہ جنہوں نے قتل کیا. حابیل ان کے بعد جو ہے نا یہ تھی بکریاں تھیں، اچھے اچھے بکریاں تھیں. حابیل جو ہے نا اچھا بکری اللہ کے راہ میں قربان کرتی ہیں، اچھا بکری اللہ کے راہ میں قربان کرتی ہیں. یہ جو قابیل جنہوں نے قتل کیا ہے، قابیل جو قاف سے آتا ہے، انہوں نے قتل کیا. قابیل نے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے. کھیتی باڑی میں سب سے پرانا جو ہے نا گھٹیا جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی جو گھٹیا سب سے سڑا ہوا فروٹس ہوتا ہے، سڑا ہوا جو، وہ اللہ کے راہ میں قربان کرتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتی ہیں؟ حابیل کی قبول کرتی ہیں، قابیل کی قبول نہیں کرتی ہیں. قابیل کے اللہ قبول نہیں کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دم، اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اللہ المستعان. چلیے آج اب اس کے بعد دونوں جو ہے نا قابیل نے کھیتی باڑی میں سب سے بری چیز قربانی کے لیے رکھ دیتے ہیں. حابیل اچھا بکرا اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں. تو حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی قبول نہیں ہوتی ہے. یہاں قابیل کو غصہ آتا ہے. دیکھیے قابیل کو فرسٹ غصہ آیا کس پر؟ حابیل پر. اس کی قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی.
یہ غصہ چلتے چلتے 1 سال کے بعد حسد میں بدل جاتا ہے. یعنی کہ یہ 1 سال تک جو ہے نا قابل حابیل پہ جو ہے نا غصہ کرتے ہیں. 1 سال تک یہ غصہ جانے جانے جو ہے نا یہ غصہ جانے جانے کیا ہوتا ہے, آپس میں دشمنی میں بدل جاتا ہے. پہلے دن جو ہے نا قابل جو ہے نا غصہ کرتے تھے, پھر بعد میں جو ہے نا حسد کرنے, یعنی کہ غصہ اور بڑھ گیا 1 سال میں. 1 سال کے بعد قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. 1 سال کے بعد قابل نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا. جب حابیل قتل ہو گئے, اب معلوم نہیں کیا کرنا کرے, تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو بھیجتے ہیں. پرندہ جو ہے نا زمین کھود کر جو ہے نا ایک پرندہ کو دفناتا ہے. تو قابل یہ دیکھ کر شرم آتا ہے ان کو کہ مجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہے. پھر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. پھر جو ہے نا وہ قابل جو ہے نا زمین کھودتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہاں جو ہے نا حابیل کو دفناتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے نا مشہور ہے. اچھا, یہاں آدم علیہ السلام کو کتنے اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کتنے, دیکھیں جب حابیل کی وفات ہوئی تو آدم اور حوا علیہ السلام کو بہت زیادہ بیزار ہو, کیونکہ حابیل ایک نیک شخص تھے. تو اسی وقت اللہ نے ایک اور اولاد سے نوازا جن کا نام شیث, شین یا تھا, شیث علیہ السلام. علماء نے کہا کہ شیث نبی تھے. یہ شیث جو ہے نا نبی تھے, جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹوں میں اللہ نے ایک اور نبی بنایا تھا. وہ کسے؟ شیث. شیث کو اللہ نے نبی بنا دیا, کیونکہ حابیل جب ان کی وفات ہوئی کہ والدین بہت بیزار ہوئے, اللہ نے جو نا ایک اور نعمت سے نوازا, وہ کون؟ شیث. شیث کی پیدائش ہوئی. جب شیث پیدا ہوئے, یہاں جو بات ہے آدم علیہ السلام کے کتنے اولاد ہیں؟ یہاں 2 قول ہے. پہلا قول 120 اولاد تھے آدم علیہ السلام, 120 بیٹے تھے. لیکن دوسرا قول سب سے صحیح ہے, وہ ہے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ, جو مورخین جیسا بولتی ہیں, سب ہسٹری لکھنے میں, سب تاریخ لکھنے میں سب سے بہترین جو ہیں وہ کون ہے؟ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ. ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. یہ سب سے صحیح ہے واللہ عالم. آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے. اچھا, کیسا پیدا ہوئے؟ ہاں, 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے, 40 بیٹے پیدا ہوئے. کیسا؟ جب ایک مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوتے تو اس میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی. پھر پریگننٹ ہوتے تھے, پھر ایک بیٹا ایک بیٹی. ہر پریگننٹ میں ٹوئنس پیدا ہوتے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی. اس طرح 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے تو 40 بچے پیدا ہوئے. اچھا, شادی کیسا ہوتا تھا؟ ان کے درمیان شادی کیسا ہوتا تھا؟ ان کے بعد شادی کیسا ہوتا تھا؟ اب حوا علیہ السلام جو ہے نا, جیسا کہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے, سمجھے کہ جو ہے نا مثال طور پر جو ہے نا حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے. اب ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 بیٹا پیدا ہوا, ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوا. ہمیشہ حوا علیہ السلام جب بھی پریگننٹ ہوتے تو ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتا تھا. اچھا, ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوا, پھر چند دنوں کے بعد حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوتی, اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتا ہے. اس بیٹے کو پہلے والے پریگننٹ کی بیٹی سے شادی ہوتی تھی, اس بیٹے کو اس کے دوسرے والے پریگننٹ کے بیٹی سے, یعنی کہ وہاں کا بیٹا یہاں کا بیٹی, یہاں کا بیٹی وہاں کا بیٹا, کیونکہ ایک ہی پیٹ پہ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے, ان سے شادی نہیں ہوتی تھی. ایک اور مرتبہ جب بیٹا بیٹی پیدا ہوتی تھی, وہاں کی بیٹی یہاں کا بیٹا, یہاں کا بیٹا وہاں کی بیٹی, اس طرح جو ہے نا شادی ہوتی تھی ان کے اس میں. واللہ عالم. یعنی کہ یہ جو نا مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو 40 بیٹے تھے, 20 مرتبہ حوا علیہ السلام پریگننٹ ہوئے, یہ شادی کا ہوا. اب وہ اس طرح جو ہے نا, جیسا کہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو نا 40 بیٹے تھے, پھر ان کو بیٹے پیدا ہونے لگے. اس طرح لمبا نسل چلا, یہاں تک کہ آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں سے پھر ایسا چلتے گیا. اس طرح آدم علیہ السلام جو ہے نا 40,000 جو ان کے نسل سے آدم علیہ السلام 40,000 لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے نسل میں سے, 4 بیٹے پھر ان کے بیٹے ایسا پیدا ہوتے گئے. اس طرح 40,000 لوگوں کو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کی اولاد میں سے اولاد, اس طرح چلا 40,000 لوگوں کو آدم علیہ السلام جو نا اپنی آنکھوں میں سے دیکھا. واللہ عالم, مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. اچھا, معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو مشہور جو قول ہے 40 بیٹے تھے. اب آدم علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں, آدم علیہ السلام, موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں, تو بستر میں لیٹے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام, یہ واقعہ جو نا امام ابن کثیر جو ہے نا ابی بن کعب سے واقعہ نقل کرتی ہیں صحیح سند کے ساتھ. کیا ہے؟
آدم علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میرے بیٹے ادھر آؤ. ان کے بیٹے آتے ہیں، آ کر آدم علیہ السلام جو ہے نا ان سے جو ہے نا بات چیت کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے مجھے فروٹس چاہیے، کیونکہ بیمار تھے، بیڈ میں تھے آدم علیہ السلام. تو باپ نے کہا کہ میرے بیٹے مجھے فروٹس چاہیے. تو اب جیسا کہ کھیتی باڑی کرتے تھے اس زمانے میں، تو بچوں نے جو ہے نا یہ کلہاڑی یہ سب لے کر جو ہے نا گئے تاکہ اپنے والد کے لیے جو ہے نا فروٹس لے کر آئیں. جب باہر جاتے ہی ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے. ملک الموت پوچھتی ان کے بچوں سے کہاں جاتے ہیں تم لوگ؟ بچوں نے کہا ہم لوگ جو ہے نا والد کے لیے جو ہے نا فروٹس لینے جاتے ہیں. تو ملک الموت نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہاں پھر جو بچے جا کے دیکھتے ہیں، دیکھتے آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. یعنی کہ بچے فروٹس توڑنے کے لیے جو ہے نا باہر لکڑی وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ملک الموت وہاں مل کر کہتے ہیں نہیں، تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اس طرح آدم علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اچھا، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد جیسا کہ جو تفسیر وغیرہ میں جو ذکر ہے عبداللہ بن عباس سے، وفات ہونے کے بعد کون نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ فرشتے. فرشتے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور اس طرح جو ہے نا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو مکے میں دفن کیا جاتا ہے. ان کو مکے میں جو ہے نا دفن کیا جاتا ہے. یہاں ایک جو بات جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ جب اس کے بعد یعنی کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال کے بعد حوا علیہ السلام کا بھی وفات ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور حوا علیہ السلام کی وفات، آدم علیہ السلام وفات ہوئے، اس کے ایک سال کے بعد حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے. اچھا، دونوں کی قبر جو ہے نا وہی مکے کے پاس ہوتی ہے. جب طوفان آیا تھا، معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام زمانے میں طوفان آیا تھا، پانی بھر گئے تھے. اس وقت جو ہے نا زمین میں پانی آیا تھا. تو جیسا کہ علماء نے کہا کہ جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے نا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی قبر جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر بیت المقدس کے پاس لے کر چل جاتے ہیں. بیت المقدس کے پاس یعنی کہ جا کے ان کو اس طرح، بات واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں واللہ عالم. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، نماز جنازہ جو ہے نا فرشتے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مکے میں ان کو دفن کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جو ہے نا مکے میں دفن کرتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ ایک انداز کتنی عمر ہوگی آدم علیہ السلام کی؟ جو مشہور مفسر امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتی کہ 1000 سال، 1000 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی. 1000 سال کی عمر میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اللہ عالم. اچھا، یہاں تک جو ہے نا آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب آدم علیہ السلام کی نسل جیسا چلی، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے 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 بیٹے، اس وجہ آخری جو تھا عبد المغیث، آخری جہاں آدم علیہ السلام کی نسل جو ختم ہوئی وہ عبد المغیث. عبد المغیث سے پہلے جو عبد المغیث سمجھیے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے پورے یہاں عبد المغیث آ کر ختم، آخری جو بیٹے وہی وہاں سے ان کی آدم علیہ السلام کی نسل ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد عبد المغیث سے نسل چلتی ہے، اس کے بعد عبد المغیث سے جو ہے نا نسل چلتی ہے وہاں پر. یہ تو یعنی کہ گویا کہ آخری جو تھے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں آخری صحابہ میں آخری جن کی وفات ہوئی، آخری صحابہ جن کی وفات ہوئی، بس اس طرح جو ہے نا آخری جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آخری جو بچے تھے وہ عبد المغیث. اس کے بعد عبد المغیث کی نسل سے جو نا نسل چلتی ہے، اس کے بعد وہاں سے نسل جو ہے نا چلتی ہے یہاں تک جو ہے نا گویا کہ اس میں جو ہے نا شیس جو آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کو اللہ نے نبی بنایا تھا. ان پر کئی صحیفے اللہ نے نازل کی تھی، 20 یا اس سے زیادہ صحیفے جو ہے نا، ایسا کہ ہم پڑھتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے ابراہیم السلام کو صحیفے دیا تھا. اس طرح جو شیس جو ان کے بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، ان کو اللہ نے جو نا نبی بنایا تھا. کیونکہ حابیل کی جب موت ہو گئی تو ماں باپ بہت بیزار ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے جو نا شیس کو جو نا نبی بنا کر بھیجا تھا، یعنی کہ ان کو نبی بنایا تھا. یہاں بعض مفسرین نے کہا جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، پوری دنیا میں 7 دن تک تھوڑا اندھیرا کم ہو، اجالا کم ہو گیا تھا. اجالا پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 7 دن تک پوری دنیا میں اجالا جو نا تھوڑا کم ہو گیا تھا. تو اس طرح جو نا آدم علیہ السلام کی وفات تھی. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کی پیدائش کر، اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے. ایک آدم علیہ السلام کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. دوسرا قلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں
قیامت تک آنے والے تمام تقدیر اللہ نے اس میں لکھ دی. تیسرا عرش، عرش کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تیسرا چوتھا جنت عدن، یعنی کہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ایک آدم علیہ السلام، دوسرا قلم، تیسرا عرش، چوتھا جنت عدن. یہاں آدم علیہ السلام کا جو قصہ جو نا ختم ہوا. اچھا، یہاں جو حدیث، جو صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بات کرتے ہیں. حدیث صحیح مسلم میں، حدیث صحیح. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آدم، تم کو اللہ نے جنت دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن تم کیوں جنت سے نکل گئے، کیوں غلطی کرے؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم، اللہ نے تم کو جنت دیا تھا، سب کچھ نعمتیں دی تھی، پھر بھی آپ نے نافرمانی کیوں کی، پھر بھی آپ نے غلطی کیوں کیا؟ تو آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا تمہارے پاس تورات ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میرے پاس تورات ہے. پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بتاؤ کہ تورات کو اللہ نے کب لکھا ہے، کب لکھا اللہ نے تورات کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تمہاری پیدائش سے 40 سال پہلے، یعنی کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ دیا. حدیث صحیح ہے. تو اچھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ بتاؤ کہ تورات کو اللہ نے کب لکھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آدم، تمہاری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دیا تھا. پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا اس تورات میں نہیں لکھا تھا کہ آدم اس درخت سے پتے سے کھائیں گے پھر اللہ ان کو جنت سے نکال دے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتی کہ ہاں تورات میں لکھا ہے جو نا آدم علیہ السلام اس درخت سے پتے سے کھائیں گے پھر اللہ ان کو جنت سے نکال دیں گے. تو پھر آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا، اس وجہ سے ہوا، بس تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے ہوا. یعنی کہ آدم علیہ السلام تقدیر کو دلیل پکڑ دی. یہاں ایک جو بات جو ہے نا، جیسا کہ ایک انسان سگریٹ پیتا تھا، سمجھنے کے لیے ایک انسان سگریٹ پیتا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر میں پوچھتا ہوں اے بھائی تم سگریٹ پیتے تھے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تقدیر میں تھا، میں پیتا تھا، پھر میں چھوڑ دیا. یہ جائز ہے. یعنی کہ ایک انسان گناہ کرتا تھا، گناہ کے بعد توبہ کیا، پھر بولتا ہے کہ ہاں ایک زمانے میں شراب پیتا تھا، الحمدللہ اب میں چھوڑ دیا. تقدیر میں تھا شراب پینے کا، پھر میں توبہ کر لیا، الحمدللہ. وہی آدم علیہ السلام نے کہا تقدیر میں تھا گناہ کا، الحمدللہ میں نے توبہ کر لیا، ہو گیا. ہاں لیکن دوسری جو قسم، یہ جائز ہے. اگر آپ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ تقدیر میں تھا، یہ جائز ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کہا. دوسری جو قسم، ایک انسان سگریٹ پیتا ہے، میں بولتا ہوں کہ بھائی کیوں سگریٹ پی رہے ہیں؟ وہ بولتا ہے کہ تقدیر میں ہے. آپ کو کیسا معلوم کہ فیوچر اب بعد میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو کیا معلوم؟ اب بھی پیتا ہے، بولتا ہے کہ تقدیر میں نہیں، یہ جائز نہیں. ایک انسان سود کماتا ہے، میں بولتا ہوں بھائی کیوں سود کماتے ہیں؟ سود حرام ہے نا. وہ کہتا ہے کہ نہیں تقدیر میں ہے، نہیں یہ جائز نہیں. اس طرح بولنا جائز نہیں ہے. آپ گناہ کرتے کرتے بولتی ہیں کہ تقدیر میں ہے، تقدیر میں نہیں، جائز نہیں. ہاں آپ یہ بول سکتی ہیں کہ گناہ ہو گیا، پھر آپ توبہ کر لیے، پھر آپ بولیں گے کہ جو نا تقدیر میں تھا، ہو گیا. جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا، بس. آدم علیہ السلام یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ نے تورات لکھ دیا، اس میں خود اللہ نے لکھ دیا کہ جو آدم علیہ السلام اس درخت کے پتے سے کھائیں گے. لکھا ہے نا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ جنت سے نکال دے گا، لکھا ہے نا. بس اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، ہوگا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل شیء بقدر اللہ، ہر چیز تقدیر میں ہے، حتی العجز، یعنی انسان جو سستی جو چھوڑتا ہے، کیس سستی جو چھوڑتے ہیں نا، وہ بھی تقدیر میں ہے. ہر چیز جو نا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما طن ذباب الا بقدر، مکھی جو آواز کرتی ہے وہ بھی تقدیر میں. ہر چیز جو نا تقدیر میں. یعنی کہ آج ہمارا آدم علیہ السلام کو یہ قصہ مکمل ہوا. آج کے جو درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے آدم کا جو مانی ہے زمین کا اوپر کا حصہ، جس طرح زمین کے اوپر کے حصے میں کہیں کالی مٹی ہوتی ہے، کہیں لال مٹی ہوتی ہے، کہیں سفید ہوتی ہے، اس طرح اللہ نے پوری مٹی کو لے کر اللہ تعالیٰ جمع کیا، پھر پانی اس میں انڈیل دیا، پھر وہ پانی جو ہے اس سے اللہ نے ایک انسان کی شکل بنا دیا، پھر کئی سال تک اللہ نے چھوڑ دیا، اس بعد اللہ نے اس پہ روح پھونکتے، گویا کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہو گئی. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے دن پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے الحمدللہ بولتے ہیں. جب ہم بھی جب چھینکتے ہیں بولیں کہ الحمدللہ. ایک اور جو حدیث ہے، جب آپ کو چھینک آتی ہے اب الحمدللہ ہی بول سکتے ہیں، دوسرا الحمدللہ رب العالمین بھی بول سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، واللہ عالم. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پورا نام اللہ نے سکھا دیا.
قیامت تک آنے ہر چیز کا نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. ابلیس کہتا ہے کہ جو نا میں بہتر ہوں. گھمنڈ، تکبر یہ گھمنڈ انسان کو برباد کر دے گا. جس کے اندر میں ہوں، جیسا کہ عربی زبان میں کہتی ہے کہ انا فنا، اگر آپ میں بولیں گے تو آپ فنا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. بس لوگ بولتے ہیں نا کہ میں کمایا، میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے. ہاں، یہ میں کا جو لفظ ہے انسان کو فنا کر دیتا ہے. جیسے کہ قارون نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا. قارون نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے، جبکہ اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اس کو دھسا دیا زمین میں. یعنی کہ جب انسان بولتا ہے کہ میں، اللہ اس کو فنا کرتی. اس طرح شیطان نے کہا کہ میں، اللہ نے کیا کر دیا، اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کے لیے جہنم رسید کر دیا. آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دے دی. جنت پہ آدم علیہ السلام داخل ہوئے، اور جنت کا نام جنت المأوا. جب داخل ہوئے تو آدم علیہ السلام سنگل تھے، تو اللہ نے جا کر آدم علیہ السلام اس میں سو جاتی جنت میں. تو جب اٹھتے ہیں تو ان کے بازو کون تھے؟ حوا علیہ السلام. یہاں ایک جو بات جو چھوٹ گیا تھا، جیسے کہ آپ دیکھیں گے عالم ارواح، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پچھ سے تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. مجھے، آپ کو، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. میرے روح کو بھی پیدا کیا، آپ کے روح کو بھی پیدا کیا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. تمام ہم لوگ اللہ کے سامنے کیسا تھے؟ چونٹیوں کی طرح تھے. چونٹیوں کی طرح تھے ہم لوگ. اللہ نے کہا کہ الست بربکم، تمام لوگوں سے اللہ وعدہ لیتے ہیں. یہ جو کافر تھے اللہ ان سے بھی وعدہ لیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ قالوا بلا وربنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. اسے عالم ارواح بولتے ہیں. یعنی کہ پورے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پورے روحوں کو اللہ نے جمع کیا. تمام سے اللہ نے توحید کا وعدہ لیا. تمام سے اللہ نے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. ہم نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. آج لوگ ہم بولتے ہیں کہ ہم بھول گئے، جبکہ قرآن میں ہم ایمان لانا پڑے گا. کئی چیزیں 10 سال پہلے انسان بھول جاتا ہے. آج آپ کی عمر 20 سال ہوگی، 10 سال پہلے کیا ہوا آپ انسان کو یاد نہیں رہے گا. تو لیکن یہ بات قرآن میں ہے تو ہم ایمان لانا پڑے گا. یعنی کہ اللہ نے روحوں کو جمع کیا، پھر وہاں اللہ نے توحید کی بات لی. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ درخت کون سا تھا؟ انگور کا درخت تھا. لیکن آدم علیہ السلام اس درخت سے کھا لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. کیا کہا شیطان نے؟ اے آدم اگر تم اس درخت سے کھا لیں گے نا تو تم بھی فرشتے بن جائیں گے، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو یہ وسوسہ تھا جس نے آدم علیہ السلام کو جو نا بھڑکا دیا. تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں درخت سے کھا لیتی ہیں، ان کا سطر کھل جاتا ہے. پھر آدم علیہ السلام جو ہے نا زیتون یا انجیر کے درخت کے پتے سے اپنا سطر جو ہے نا چھپاتی ہیں، اپنا سطر جو ہے نا چھپاتی ہیں. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیج دیتے ہیں. جب آدم علیہ السلام زمین کے پاس آتے ہیں تو جیسا کہ آدم علیہ السلام کتنے دن تھے جنت میں؟ جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کتنا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر تھے آپ جنت، آدم علیہ السلام جنت میں، اتنی ہی دیر تھے آدم علیہ السلام جنت میں. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا. جب زمین میں آئے آدم علیہ السلام تو آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے. شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر نہیں آتے تھے. گناہوں کا احساس. آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہوں کا احساس نہیں ہے. اگر انسان کے اندر گناہوں کا احساس ہو جائے وہ انسان سب سے نیک انسان ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام کو گناہوں کا احساس ہوا، شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے. شرم کی وجہ سے یہ احساس، یہ حیا ہر انسان کے جب ہمارے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے شرم آنا چاہیے ہم لوگوں کے پاس. تو ہی جو ہے نا یہاں پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں. تو جیسا کہ ترمذی حکیم کہتے ہیں زمین میں صرف 2 جانور تھے، ایک مچھلی تھا، ایک اور ایک نسر پرندہ تھا. اور جیسا کہ بعد مفسرین نے فرمایا کہ زیتون کا درخت بھی تھا، زیتون کا درخت بھی تھا. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو نا وہاں نسل شروع ہوتی ہیں، حابیل اور قابیل پیدا ہوتی ہیں. پھر ان کا جو حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، قابیل کی قربانی قبول نہیں کرتے ہیں. قابیل نے دشمنی بڑھتے بڑھتے 1 سال کے بعد جو نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر یہ واقعہ ہوا جب حابیل کی وفات ہو گئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا دیتی، وہ ہے شیس علیہ السلام، جن کو اللہ نے نبی بنا دیا. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ ان کو نبی بنا دیا. یہ بات لوگوں نے کہنا، واللہ عالم.
یعنی کہ اس کے بعد شیس علیہ السلام، اس طرح آدم علیہ السلام کو صحیح قول کے مطابق 40 بیٹے تھے، یعنی کہ 40 جو ہے نا بیٹے پیدا ہوئے، 40 لڑکے، گویا کہ جو ہے نا 20 بیٹا 20 بیٹی، 40 بیٹے، گویا کہ حوا علیہ السلام 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئے. جب پہلی مرتبہ پریگننٹ ہوتے اس میں ایک بیٹا ہوتا تھا، ایک اور بیٹی ہوتی تھی. پھر ایک دوسری مرتبہ جب پریگننٹ ہوتے اس پیٹ میں کون کون ہوتے تھے؟ ایک بیٹا ایک بیٹی. اس طرح حوا علیہ السلام 20 مرتبہ پریگننٹ ہوئے. اس کے بعد 40 بیٹے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد ان کی شادی بھی ایسی ہوتی تھی. یہ جو پریگننٹ اب ہوتا تھا، بعد والی پریگننٹ کے بیٹا اب کی بیٹی سے شادی کرتے تھے، اس بیٹا اس بیٹی سے، اس طرح جو ہے نا شادی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جو ہے نا، ایک بات جو چھوڑ گئی تھی، آدم علیہ السلام جب ان کے وقت قریب آ چکا تھا، موت کا وقت، تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیز سے کہتے ہیں، اے شیز تم رات میں عبادت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہیں. دیکھیں ہاں، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو تہجد کا حکم دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. جبکہ یعقوب علیہ السلام بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے. بڑے بڑے لوگ. اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، وہ ہے رات میں تہجد کے وقت. تو یہ شیس علیہ السلام جو ہے نا، ان کے آدم علیہ السلام ان کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم رات میں عبادت کرو. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ فروٹس لے کر آؤ. وہ جاتے ہیں، فروٹس لے کر فروٹس لینے کے لیے جاتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے والد کی وفات ہو چکی ہے. تو آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہیں. پھر فرشتے جو نا نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد مکے میں ان کو دفناتے ہیں. پھر آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال کے بعد حوا علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک، 1000 سال کی عمر تھی آدم علیہ السلام، 1000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. یعنی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے 4 چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. ایک عرش، دوسرا آدم علیہ السلام، تیسرا جنت عدن، چوتھا قلم کو. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. پھر ایک اور جو واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آدم تم جنت میں کیوں غلطی کرے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہوگا، اس وجہ سے میں گناہ کیا. تقدیر میں تھا، ہوگا. بس جیسا کہ کوئی گناہ کرتے تھے، آپ توبہ کر لیں، آپ بول سکتی تقدیر میں تھا، ہوگا، الحمدللہ. گناہ کرتے کرتے بولنا تقدیر میں تھا، یہ جائز نہیں. آپ گناہ کیے تھے لیکن آپ توبہ کر لی، آپ بول سکتی تقدیر میں تھا، ہوگا، الحمدللہ. اس طرح جو ہے نا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تقدیر میں تھا، ہوگا، اب میں توبہ کر لیا. تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو آخری، جہاں آدم علیہ السلام کی نسل جو یہ ہوئی، وہ عبد المغیث، آخری جو بیٹے تھے عبد المغیث. اس کے بعد سے پھر نسل چلتی ہے، یعنی کہ یہاں سے آدم علیہ السلام کی نسل آئی. آخری کون تھے؟ عبد المغیث. پھر اس کے بعد سے جو نا ان کی نسل یہاں چلتی ہے. یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اس میں کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں. اسرائیلی روایات، اسرائیلی روایت کا مطلب جیسا کہ بنو اسرائیل کے قصے بھی، جیسا کہ میں کئی باتیں یہاں ذکر کیا، اسرائیلی روایت تھی. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوہم ولا تصدقوہم، نہ ہی تم اس کو جھٹلاؤ نہ ہی تم اس کو مانو، بس سن لو بس. یعنی کہ اسرائیلی جو بھی روایت تھیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنے دن تھے، وہاں کون سا درخت کھائے، اب جیسے کئی باتیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ سب اسرائیلی، بعض اسرائیلی روایت ہیں. اس واقعے میں وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اسرائیلی روایت کے متعلق ایک بات یاد رکھو، تم اس کو مت جھٹلاؤ، نہ ہی تم اسے ایکسپٹ کرو. ایکسپٹ بھی نہیں کرنا ہے، ریجیکٹ بھی نہیں کرنا، بلکہ بیچ میں بس سننا ہے، بس جو ہے نا اس کو چھوڑ دینا. یہ کچھ باتیں تھیں آدم علیہ السلام کے مطلب. یہ پہلا قصہ جو ہے نا ہمارا مکمل ہوا. اس طرح ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہر نبیوں کا قصہ جو ہے نا ہم لیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی نبی کا قصہ تھوڑا ہے تو انشاءاللہ ایک گھنٹے میں 2-3 نبی کا بھی قصہ ہم لوگ لے لیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ آدم علیہ السلام کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.